ألا لله الدين الخالص والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع ہمارا چل رہا تھا خداوند عالم کی پہچان، اصلی نسلی مسلمان کا فرق، اور اصلی اور نسلی مسلمان کا فرق رکھ کر جینا اور دوبارہ سے ایمان لے کر آنا، اور پھر اس ایمان پر کاربند رہ کر زندگی گزار کر خدا کے حضور میں جانا، اور وہاں سے سرخ روئی کا سرٹیفکیٹ لے کر ابدی اپنی وراثت جنت الفردوس میں داخل ہو جانا۔ افسوس کی بات کہ اسی موضوع کو لے کر کے آج تک علماء نے گفتگو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی الا چاند ایک کے، لیکن یہی وہ موضوع ہے کہ اس کو اگر بیدار نہ کیا گیا تو امت مسلمہ کبھی بیدار نہیں ہوگی، خلافت کے خواب ادھورے رہ جائیں گے، انسان خدا کو پالے یہ ناممکن ہے، خدا کی معرفت پالے یہ ناممکن ہے، خدا کی شناخت لے لے یہ ناممکن ہے، یہ سب چیزیں ناممکن۔ خود انسان کی عبادت ضائع ہو سکتی ہیں، انسانی علوم ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنی ترقیاں ہوگی، وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ یورپ کی ہوئی ترقیاں کیا ان کو آخرت میں نجات دلا دیں گی؟ وہ ضائع ہو گئی۔ وہ دنیا میں اپنی نجات نہیں حاصل کر پائے، ان کی ترقیاں ضائع ہو گئی، ان کے علوم ضائع ہو گئے، سوشل سائنسز بکھر کر رہ گئی، اور اتنی بکھری کہ آج سائیکالوجی کی 20 شاخیں ہیں، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ 20 شاخیں کہاں سے نکل کے آ رہی؟ کیوں؟ انسان نے اپنے لیے بھول بھلائیوں کا انتخاب کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا انتخاب نہیں کیا۔ بھول بھلائیاں دیگر علوم سے علوم نکالتی چلی جائیں گی اور فنون سے فنون پیدا کرتی چلی جائیں گی، کبھی بھی آپ کو العلم کی طرف نہیں آنے دیں گی۔ اور العلم صرف یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کو پہچان لیں، اور اس کے بارے میں میری آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ انسان جب معرفت خدا کی طرف نکلتا ہے تو 3 طرح کے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے: خدا جوئی، خدا یابی اور خدا شناسی۔ خدا جوئی کے موضوع پر میں نے آپ کو کہا کہ جب تک اس کے اندر ایک فطری جذبہ بیدار نہیں ہوتا کہ مجھے خدا کو تلاش کرنا ہے، اتنی دیر تک اس کا ایمان کسی طرح بھی سود مند نہیں، چاہے وہ اصلی ہو، چاہے نسلی ہو، چاہے نقلی ہو، کوئی ایمان اس کو سود مند نہیں۔ خدا کو تلاش کرنے کا جذبہ اندر سے پیدا ہو، اور اگر اندر سے پیدا ہوتا ہے تو ویسے پیدا ہو جس طرح کے ایک آدمی کے لیے صحرا لکو دک ہو، اور اس کے اندر اس کو دور دور تک پانی نہ ملے اور پیاس سے اس کی جان نکلتی جائے۔ اس کو جان لیوا پیاس کہتے ہیں۔ اگر خدا جان لیوا پیاس کی طرح کی تلاش نہیں ہے تو اتنی دیر تک امت کو کوئی راستہ نظر نہیں آ سکتا، ولی سفر طے نہیں کر سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مجاہد نہیں بن سکتا، سخی نہیں بن سکتا، خدا کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ تلاش کے لیے اندر کی ایک طلب ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ طلب وہ چیز ہے کہ جو آپ کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک فطری امر کے طور پر باہر اس کا ظہور ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ ایک بچہ جب پوری طرح سے ماں کے پیٹ میں اپنے وجود کو تخلیق کر چکا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو جو وہ پھر باہر نکلتا ہے اس کا وجود زور لگاتا ہے باہر آنے کے لیے، جس پہ ماں کو درد ذیل تو ہوتی ہے۔ تو وجود کی تخلیق کے لیے جو درد وہ برداشت کرتی ہے، اور وہ جو اندر سے باہر نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک آدمی اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا درد نہ برداشت کر لے اور ایسا زور نہ لگا لے، اتنی دیر تک وہ مادیت سے نجات حاصل کر کے خداوند عالم کے قرب میں نہیں جا سکتا۔ نہ صفات، نہ ذات، نہ افعال، نہ کمال، نہ جمال، نہ نوال، کوئی چیز بھی اس میں سے وہ نہیں خدا کے ہاں پہنچ سکتا، کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا کے جمال کو دیکھنا کن لوگوں کے بس کی بات ہے؟ ارے نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ خداوند عالم نے کہا لن ترانی، چھوڑ دیجئے مسئلے کو، پیغمبر آپ ہیں، لاڈلے آپ ہیں، سب کچھ ہیں، معرفت پر گزارا کیجئے۔ تو ابھی وہاں وہ پیغمبر وہ معرفت تک ہیں، تو آج آرے کی آوازیں آتی ہیں ایتھیسٹوں کے اندر سے، خدا دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ۔ وہاں جن سے گفتگو کی جا رہی ہے ان سے پردے رکھے جا رہے ہیں، یہ جن سے کلام کرنا ہی پسند کیا جاتا، اور جن کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا کہ ہم قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے اور بات بھی ان سے نہیں کریں گے، وہ آرینی کی آوازیں کیوں لگا رہا ہے؟ آرینی کی آواز جب ہو جب موسیٰ علیہ السلام جتنا مرتبہ پالے آدمی کہ مجھے اپنا آپ دکھائیے۔ آج ایتھیسٹوں کا یہی سوال ہے کہ اگر خدا ہے تو دکھا دیں ہمیں، کن آنکھوں سے دکھائیں؟ بدکاری کی بری ہوئی آنکھیں، جن آنکھوں کو خدا کی تلاش نہیں،
ان کو ہم دکھائیں خدا، جن آنکھوں میں کوئی طلب نہیں ان کو دکھائیں، جو دل کبھی آمادہ ہی نہیں ہوا خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ہم دکھائیں۔ یہ ناممکن بات ہے۔ اگر آدمی پردے ہٹا کر دکھا بھی دے تو یہ کہیں گے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے ہم سے کلام کیا تھا؟ سوال پر سوال پیدا ہو جائیں گے، امت کسی طور پر بھی ان لوگوں کو راضی نہیں کر پائے گی۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم خدا جوئی کی جانب جو آدمی قدم اٹھاتا ہے اس کو اپنے اندر کی طلب پیدا کرنی ہوگی، اور اندر کی طلب پیدا کرنے کے لیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ جب آپ کسی مرشد کے پاس آئیں تو جب جی چاہے آپ تشریف لے آئیں، اپنی مرضی سے خدا کو تلاش کرنے کے طریقے اس کو بتائیں، اپنی مرضی سے اسے کہیں۔ اس کے لیے تو آپ کو اپنے جوہری کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، جب جا کر آپ کوہ نور بنیں گے۔ کوہ نور نے اپنے آپ کو کئیوں کے سپرد کیا، جب جا کر وہ تراشا گیا اور بنایا گیا۔ مرضی سے آئیں، مرضی کا مطالعہ کریں، مرضی کے ورد پڑھیں، مرضی کے وظائف پڑھیں۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم سے کام نہیں کیا جاتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو کے بارے میں کہا، ایک حکایت لکھی اور بڑی مزے کی حکایت لکھی۔ اس زمانے میں جیسے آج تم لوگ ٹیٹو بناتے ہو، اسلام میں حرام ہے بھائی ہر طرح کے ٹیٹو بنانا، ہر طرح سے حرام ہے، اور جو بنائیں گے قیامت کے دن عذاب بھگتیں گے۔ یہ سب لوگ یہ میں بتا دوں کیونکہ پاکستان میں بھی ٹیٹو بنانے کے 20 ادارے نئے کھل چکے ہیں اور لوگ جا جا کر بنوا رہی ہیں، عورتیں اور مرد وہاں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ٹیٹو بنتے تھے۔ تو ایک آدمی چلا گیا بڑا جوان، اور وہ جا کر کے ٹیٹو بنانے والے کو اس نے کہا جناب میری پشت پر ایک شیر بنا دیجیے دھاڑتا ہوا ہو، جب میں اس کو کمر سے کپڑا ہٹاؤں تو دھاڑتے شیر کی تشبیہ ہو کہ دنیا کو میرا وجود ایک دھاڑتے ہوئے شیر کی ماننے لگے۔ آدمی ٹیٹو ویسا ہی بناتا ہے جیسے اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں، آپ لیٹ لیجیے۔ وہ لیٹ گیا، لگا سوئی کرنے، کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ میں شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں۔ نہیں آپ آنکھ چھوڑ دیجئے۔ پھر لگا یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تکلیف ہوئی، سر بنا رہا ہوں، چھوڑ دیجئے۔ پھر ٹانگیں بھی چھوڑ دیجئے، تکلیف ہوتی ہے، سوئی لگاتا ہے، یہ چھوڑ دی، آخر میں دم رہ گئی۔ وہ پھر لگا بنانے، کہتا نہیں۔ تو اس نے کہا میاں دم رہ گئی ہے، اپنے لگوا کر شیر تم بن جاؤ، بنوانا شیر ہے اور تکلیف ذرا سی برداشت نہیں کرنی۔ خدا کو پانے کی کوششیں کرنی اور کوئی کام ڈھنگ سے نہ پڑھنا، نہ عبادت کرنی، کوئی کام نہ ٹھیک طریقے سے کرنا، نہ انفاق فی سبیل اللہ، نہ خدا کو کوئی وقت، نہ کوئی الگ سے کوئی اعتکاف، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، تو پھر آپ کس طرح سے خدا کو پائیں گے؟ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو وقت پاس کرنے کے لیے خدا کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ جائیے، یہ فیشن ہے، یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں اور اتنے موضوعات ہیں دنیا میں سے ایک موضوع کو لے لو، اس کو کر۔ ایمان اس شے کا نام نہیں ہے، خداوند عالم جو ہے وہ راہ چلتی باتوں کا نام نہیں ہے، وہ ضرورت ہے انسانیت کی، انسانیت کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک ایتھیسٹ نے جب وہ آیا آخری مقام تک اور اس نے دنیا کا مطالعہ کیا تو اس نے کہا اگر خدا نہیں بھی ہے تو خدا بنا لو جھوٹ موٹ کا، کیونکہ خدا کے تصور کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی ہے۔ اعتماد کے میاں بیوی کے رشتے تو کیسے آپ چھوڑ کر کہتا میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر گھر آتا ہوں کہ شام تک یہ پاک ہی رہے گی میرے آنے تک؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو دل کو صرف اگر اطمینان آتا ہے کہ کوئی ایک وجود تو ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، عیسائی ہوتے ہوئے پھر اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، تو بات یہ ہے کہ خدا کا جو لوگ انصاف مانتے ہیں اور کرتے ہیں تو لازمی طور پر خدا کے وجود کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جو جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، وہ ہے خدا یابی، جیسے آپ کہتے ہیں کامیابی، پا لینا۔ یہ جب پا لینے کا جو طریقہ کار ہے یہ کیا ہے؟ اس پا لینے کو جو ہے وہ آپ کو خدا کی کائنات میں موجود جتنی خلقت ہے اس کے اندر کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اور اس خلقت میں پہلی چیز آپ خود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خود یابی سے خدا یابی تک کا سفر۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پا لیتے اتنی دیر تک آپ خدا کو نہیں پا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پالیں گے تو اتنی دیر تک آپ خدا کو بھی پھر پالیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کائنات کے اندر ہر چیز اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، سورج اپنے مدار میں ہے، چاند اپنے مدار میں ہے، دریاؤں کو جہاں لگا دیا وہاں لگے ہوئے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، جہاں جہاں کوئی لگا ہے۔ اگر مدار میں نہیں ہے تو آپ اور میں نہیں ہیں اپنے مدار کے اندر۔ جو کام ان کو سونپا گیا آج تک وہ اپنے کام سے نہیں ہلے، اور ایک مخلوق واحد ہم ہیں کہ ہمیں جو کام سونپا گیا ہم اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ اس دنیا کے اندر آپ نے کسی چیز کو
دیکھا کہ وہ غیر مطمئن انداز سے اپنا اظہار کر رہی ہو. آپ نے دیکھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے بے اطمینانی کا اظہار کسی درخت نے آپ سے کیا ہو, کسی شجر نے کیا ہو, کسی حجر اور پتھر نے کیا ہو, کبھی دریاؤں کے پاس آپ گئے تو بے اطمینانی کا اظہار کیا ہو, کبھی سورج نے کہا مجھے فرسٹریشن ہو چکی ہے, کبھی چاند نے کہا میں دباؤ میں آ گیا ہوں, کبھی دل کی بے چینیوں اور دل کی اداسیوں کا حال ان مخلوقات نے تم سے بیان کبھی کیا ہے؟ کبھی کہا کہ ہم یکسانیت کا شکار ہو چکے ہیں؟ کبھی انہوں نے نہیں کہا آپ کو, اور کبھی انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا, اور کبھی انہوں نے دوسرے کے بارے میں شکایت نہیں کہی. کبھی گل نے تم سے کہا ہو کہ یہ بمرا کیوں روز ستانے آتا ہے مجھے؟ ہاں, کبھی تمہیں کسی شجر نے کہا ہو کہ کیوں مجھ سے پھل لینے آ جاتے ہو؟ کبھی تمہیں چاند نے کہا ہو کہ میاں میں روز تمہیں کس لیے روشنی دوں؟ کبھی سورج نے کہا ہو, کبھی دریاؤں نے انکار کیا ہو کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جو روزانہ مجھ پہ کشتیاں لے کر چڑھ دوڑتے ہیں؟ دنیا کی کوئی چیز آپ سے شکایت نہیں کرے گی. شکایت کرے گا تو یہ انسان آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا, غیر مطمئن نظر آئے گا تو کائنات میں یہ فقط انسان آپ کو نظر ہوتا ہوا آئے گا. تو سمجھ میں آیا, یہاں پر آ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے خودیابی کا کہ پھر انسان کہتا ہے کہ جب سب مطمئن ہیں تو میں مطمئن کیوں نہیں؟ جب کوئی شکایت نہیں کرتا اس کائنات کے اندر تو پھر میں ہی شکایت کیوں کر رہا ہوں؟ یہ وہ مقام آتا ہے جہاں سے اس کو اب خدا کی طرف راستہ ملنے والا ہے. اس مقام پر ٹھہر جائے, جم جائے, رک جائے اور اپنا سوچنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو بدل لے اور اپنے رخ کو بدل لے. اور اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک وہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا اتنی دیر تک اس کو کچھ فائدہ نہیں. خود یابی سے دیکھے وہ, جب وہ خود یابی کرتا ہے اور اب یہاں پر آ کر کہتا ہے کہ میں تناؤ میں کیوں ہوں, میں فرسٹریشن میں کیوں ہوں, میں افراتفری میں کیوں ہوں, یہ دل کی اداسیاں, یہ میرے دل کی بے چینیاں, یہ اندر کی افراتفریاں, یہ میرے نفس کے طریقے, یہ سب کیوں ہیں؟ میرا نظام کون سا ہے؟ جب سب کو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے, مجھے کون سا کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ جب سب کو ایک کام پہ جاب پہ کر دیا گیا ہے تو مجھے کس جاب کے لیے یہاں پر پیدا کیا گیا ہے؟ ہر ایک مطمئن ہے اس ادارے کے اندر اپنی جاب کر رہا ہے, ہر ایک آرام سے بیٹھا ہے اور دوسرے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے. ایک میں ہوں جس کو ہر چیز سے جو غیر مطمئن ہوں اور شکایت ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر آدمی آ کر کے اپنے آپ کو پا لیتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو پا لیتا ہے تو پھر وہ خدا کی جانب بھی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہی وہ مقام. افسوس ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں یہ جتنے ہیں سیرو فی الارض کے نام سے اور اس کی غلط تفسیر کے نام سے پوری دنیا, سوئٹزرلینڈ, امریکہ, لندن, فرانس, جرمنی, سب میں بھاگتے پھرتے ہیں. تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ کس لیے بھاگتے ہیں؟ ہم شمالی علاقہ جات کی طرف گئے, ہم ٹھنڈے موسم میں رہ آئے, ہم مری گئے, ہم ایوبیا گئے. اگر وہاں جا کر خدا نہیں پایا اور آ کر تہجد گزار نہیں ہوئے تو لعنت تمہاری سیرو فی الارض پر. اگر وہاں سے واپس آنے کے بعد تم لوگوں کی تہجد جو ہے, فجر کی نمازیں بھی آپ واپس آئیں تو پھر کس لیے سیرو فی الارض؟ خدا تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین, کس طرح ہم نے ان کے کیا کیا سلوک کیا. خدا کچھ کہنا چاہتا ہے, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر انسان نے اپنا آپ نہیں پایا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں پایا ہے. مصیبت آج کے دور کی یہ ہے کہ ہر جگہ پھرو لیکن کسی جگہ رکو نہیں, کسی جگہ ٹھہرو نہیں. اسلام کہتا ہے پھر کر ٹھہرنے کو اور ٹھہر کر پھر کچھ کام کرنے کو کہتا ہے. ہمارے ہاں بس یہ چلے جا رہے ہیں, چلے جا کے کہیں تو زندگی کی دوڑ کو روکیے. پھر جب آپ انسان تنگ آ گئے اور آپ کے مسلمان مفکرین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زندگی کی اس دوڑ کے اندر ہم کہیں رک نہیں پائیں گے, جب بڑے بڑے نیک گھروں کے اندر وہابیوں اور اہل حدیثوں اور سلفیوں کے گھروں سے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئیں کہ کیا اس کائنات کو ہم روک سکتے ہیں, دوسروں کو بد عقیدہ کہنے والے لوگ خود بد عقیدہ ہو گئے, دوسروں کو مشرک کہنے والے لوگ خود مشرک ہو گئے. ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کون سا شرک کر لیا, ان کو جانا ہی نہیں کہ کس مخفی شرک کے ساتھ یہ جی رہے ہیں. پھر ایک آواز آئی, الا اللہ الخلق والامر, سنو ہم نے خلق کیا تھا, ہم ہی امر کرتے ہیں اور آج ہم ہی روک کر دکھاتے ہیں. اور تم کو روک کر دکھایا, کائنات کا سسٹم بند کر کے دکھایا, تمہیں یہاں تک لے کر آیا گیا کہ تم اپنے ہی گھروں میں موت کے خوف سے دبے اور سہمے ہوئے بیٹھے ہو, اپنے ملکوں کے اندر دبے سہمے ہوئے بیٹھے ہو. جس کو امن کی جا قرار دیا تھا اس بیت اللہ کے گرد تم جانے سے ڈرتے ہو, جس رسول کے روضے پر تم دعائیں اور شفائیں مانگنے جاتے تھے اس رسول کے روضے کے دروازے بند ہیں اور تم جاتے نہیں ہیں وہاں پر. مزار بند ہو گئے, کلیسے بند ہو گئے, کنیسے بند ہو گئے, گرجا گھر بند ہو گئے, مندر بند ہو گئے.
خدا نے پوری دنیا پر ایک حکم صادر کیا کہ آج کا انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان اور یقین کے اعتبار سے سبھی انسان اس وقت یکساں ہیں. وہ مومن کہلائے، وہ مسلم کہلائے، یہودی کہلائے، عیسائی کہلائے، سب اپنے ایمان کے اعتبار سے یکساں ہیں. یہ دیکھو سب تم کو نظر آئے گا یہ کس طرح سے چل رہا ہے. تو جب آدمی نے اپنے اس لاہ الخلق والامر کو تسلیم نہ کیا، خلق کو تسلیم کرنے والے بہت تھے، امر کو تسلیم نہیں کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں پوچھا کہ جب ان سے تم پوچھتے ہو کہ خدا کون کا، کس اللہ کی بات میں بات کرتے ہو، وہ وہی جس نے زمین و آسمان پیدا کی. یہ تو مشرک بھی اقرار کرتے تھے. وہ کون سا شرک تھا؟ کیا وہ خدا کے نہ ہونے کا انکار کرتے تھے؟ ایتھیزم ان میں نہیں تھا. کیا وہ متذبذب تھے کہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح نون میم راشد تھا، وہ ایگنوسٹکزم کے بھی شکار نہیں تھے. مجھے بتائیے پھر وہ کس شے کے مشرک تھے؟ وہ ڈیزم کے تھے، دیزم کے تھے، کس ازم کے وہ قائل تھے؟ وہ ازم ہمیں بتائیے نا جس کی بنا پر خدا نے کہا وہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کو خلق کرنے والا وہ، بارشیں برسانے والا وہ، رزق دینے والا وہ، سب کچھ وہ. تو وہ کون سا شرک تھا جس کا خدا نے کہا کہ یہ وہ شرک کرتے، جس شرک کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک بھی شہید کرائے اور پھر اپنے جان نثار ساتھی بھی شہید کرائے، اپنا تن من دھن بھی وہاں پہ لوٹا دیا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، غار ثور کی بھوک برداشت کی، شیب ابی طالب میں چلے گئے، بدر و غزو و حنین. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر یہ کیوں ہوا سارا مارکا؟ یہ اسی لیے مارکا ہوا کہ انسان کو کہیے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے. وہ شرک کیا ہے؟ اس شرک کے مرتکب یہ امت ہے، اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں. یہ توحید وہ نہیں ہے، توحید وہ نہیں ہے، یہ وہ مخفی توحید ہے، وہ مخفی شرک ہے کہ جس شرک کے ذریعے سے آج اپنے آپ کے معاشرے کے اندر افراتفری ہے، ڈپریشن ہے. کیوں وہابی بھی اسی ڈپریشن کے اندر مبتلا ہے، موحد جس ڈپریشن میں ایک مشرک مبتلا ہے. کس لیے مبتلا ہے؟ ایک کو تو سکون ہونا چاہیے نا. یہ کیا ہوا کہ سب کے سب بے قرار ہیں؟ یہ بھی یہ اس دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، سبھی ہسپتال میں موجود ہیں اور ایک ہی مرض میں مبتلا، ایک ہی مرض میں مبتلا ہے، ایک سی علامات ہیں، ایک سے ٹیسٹ کروائے گئے تو سب کے ایک ہی ٹیسٹ نکل کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نام بھلے ہی کچھ رکھے، منہ سے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اندر جو عقیدے پنپ رہے ہیں اور جو اندر جنم لے رہے ہیں اور جن کی توڑ پھوڑ جاری ہے، اس کا مطلب اس کی لپیٹ میں سب آ چکے ہیں. خدا یابی کے لیے آپ کو یہ جگہیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ بات اپنے پاس رکھ لیجئے. خدا یابی کے لیے آپ کو ان علاقوں کا سفر کرنا پڑے گا جہاں پر سوا فطرت کے کوئی اور چیز نہیں رہ گئی ہے. اور یہی اس مادیت کے دور کا کمال ہے کہ اس نے ہر اس علاقے میں جہاں تک فطرت تھی اور صرف فطرت تھی، وہاں پر جا کر مادیت نے ڈیرے لگا لیے ہیں. اس لیے آپ پہاڑوں پر بھی جائیں گے تو موبائل کے سگنل وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے، وہاں بھی آپ کو ٹاور ملیں گے، وہاں بھی دنیا کی روشنیاں آپ کو ملیں گی، ہر چیز آپ کو وہاں پر میسر آئے گی. آپ کیمپنگ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو برائلر وہاں کہاں کیسے پہنچ جاتا ہے جو کہ وہاں کی مخلوق ہی نہیں. آپ کے پاس پیپسی کی بوتل وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے، ٹن پیک آپ کے پاس کیسے جاتا ہے، چائے کی پتی کیسے جاتی ہے، یہ تو اس علاقے کی ہی ہے ہی نہیں. یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ وہاں تک گئے ہیں. یہ آپ کو لذتوں سے اس قدر آشنا رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہ کر لیں. جب انسان اسرار خلقت کو ڈھونڈتا ہے، خدا کی مخلوق کے مخفی رموز کو ڈھونڈتا ہے، تو وہ خداوند عالم سے گویا ہم کلام ہو جاتا ہے. اب اس کے اور موسیٰ کے درمیان میں فرق ایک ہے، لیکن خدا نے نہیں رکھا ہے. وہ بات کرتا ہے، ہم کلامی سے بات چلتی ہے اور دوسرے تک سے بات کرنے تک پہنچ جاتا ہے. ہم کلامی وہاں پر ہوگی، ستارے نظر آئیں گے تو خدا نظر آئے گا. آپ کو موبائل نظر آتے ہیں، کیمرے نظر آتے ہیں، اے سی نظر آتا ہے، پنکھا نظر آتا ہے، تو جس نے یہ بنایا اسی کی طرف آپ کی نظریں بھی جائیں گی، اسی کے خالق کو بھی آپ پہچانیں گے، جانیں گے. جبھی تو آپ کے ہاں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے سائنسدانوں کو کہ یہ وہ سائنسدان ہیں، یہ مارکونی ہے، یہ مسٹر فلاں ہے جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا. آپ کے بچوں کو سب پتا ہے.
اتنے دل دادا ہیں سائنس کے آپ کے بچے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں بتاؤ بیٹا کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا، وہ دڑ دڑ بتاتا ہے، بتاؤ بیٹا کیمرہ کس نے ایجاد کیا، بتاؤ بیٹا ایڈیسن نے کون کون سی ایجادات کی، بتاؤ بیٹا الیگزینڈر فلیمنگ نے کیا کیا، بتاؤ بیٹا پاسکل کون سا قانون دے گیا، نیوٹن نے کیا کہا، آئنسٹائن نے کیا بکا۔ اب تمہارے بچے پاسکل بننا چاہتے ہیں، بوہر بننا چاہتے ہیں، آئنسٹائن بننا چاہتے ہیں، یہ بننا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو صدیق بنے، شہید بنے، کوئی ولی بنے، کوئی صالح بنے؟ خدا نے ان منصبوں کے علاوہ قرآن میں کوئی اور بات نہیں کی ہے۔ جب خدا نے کوئی اور بات نہیں کی ہے تو پھر کس طریقے سے آپ ان کو بچوں کو اس طرح جوڑیں گے؟ آپ کے بچوں کو نہ صحاب کا پتہ، نہ نبی کے شہداء کا پتہ، نہ نبی کے صدیقوں کی زندگی کا پتہ، نہ نبی کے صالحین کا پتہ، نہ انبیاء کی تاریخ کا پتہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ جن مخلوقات کے ساتھ ان کو جوڑے ہوئے ہیں وہ انہی کے خالقوں کو پہچانیں گے۔ جب آپ اس مخلوق کے ساتھ جوڑیں گے جس کو خلق ڈائریکٹ میرے خدا نے پیدا کیا ہے تو وہ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ پورے قرآن میں جو خدا یابی کی گفتگو کی گئی ہے وہ خدا نے کہا زمین دیکھ، آسمان دیکھ۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ نگاہ میں جب بیگانگی آ جاتی ہے تو اس کے بعد آوارگی آ جاتی ہے، اور جب آوارگی آ جاتی ہے تو انتشار ذہنی جنم لیتا ہے۔ انتشار ذہنی جب جنم لے لیتا ہے تو اختلال قلبی پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلال قلبی جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سوائے مینٹل ہاؤس کے کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ رات کو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو پھر بھی اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہیں تو یا زنا کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یا شراب پی کر اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، یا کوکین کے نشے کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے آپ کو ڈرگز لیتے ہیں۔ یہ نشوں کی معرفت تو تم کہتے ہو حرام ہے، لیکن یہ لیتے کیوں ہیں اور پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ جبکہ اس کے تمام برے مضر اثرات ذہن و جسم پر ان پر واضح ہوتے ہیں، لیکن سوچو تو صحیح وہ لیتے کیوں ہیں؟ اس سوال پر کسی نے غور نہیں کیا ہے۔ اس جو لینے پر وہ مجبور ہوا ہے یہ کون سی شے تھی؟ کیوں وہ خود یابی سے محروم ہو چکا تھا؟ وہ خدا یابی تک آ نہ سکا۔ جب خود یابی سے محروم ہوا، خدا یابی تک آ نہ سکا، تو ایسے میں قلب میں افراتفری ہو جانی اور خدا کے ذکر سے محرومی۔ الا بذکر اللہ یطمئن القلوب، سن لو یہ خدا ہی تو ہے جو دلوں میں بستا ہے تو دل اطمینان کے قابل رہ جاتے ہیں۔ اگر خدا یہاں سے ڈیرے اٹھا لے تو اطمینان قلبی رخصت، اور اطمینان قلبی کے لیے ساری کھیل کھیلتا ہے آدمی، ورنہ اس کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ یہ روح ہی تو ہے جو آپ کو دن رات تڑپاتی ہے، ورنہ نرم بستر پر آپ سو رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، شکلیں خوبصورت ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن دل بے قرار ہے۔ شاعر جو دل بے قرار پاتا ہے اس سے پوچھئے کہ سب کچھ ہو ایک محبوب نہ ہو تو پھر وہ کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے؟ کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے؟ سب کچھ تو ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، سب بیٹے 11 موجود تھے، بیویاں بھی موجود تھیں، سب کچھ تھا، جوانی بھی تھی، پیغمبری بھی تھی، خدا کی رہنمائیاں بھی تھیں، خدا سے محبتیں بھی تھیں، تہجدیں بھی تھیں، اشراقیں بھی تھی، ذکر بھی تھے، اس دور کے صحائف کو پڑھتے بھی تھے، خدا کی سے قرب بھی تھا، ہم کلامیاں بھی تھیں، فرشتے بھی گھر میں آتے تھے، لیکن یوسف نہیں تھا۔ لیکن یوسف نہیں تھا۔ وَيَسْتَعِنُهُ، خدا فرماتا ہے یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، وَقَزِيم، وہ یوں بھر گیا جیسے مشک غموں سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ ہر وقت جا صف یوسف، اور میرے یوسفہ تو کون چلا گیا پتر ہو؟ ہاں چیخ و پکار یوسف کی، ابا آپ سٹھیا گئے ہیں، اب یوسف کبھی نہیں آنے کا ہے۔ یہ ہجر کی داستان خدا نے بیان کر کے انسان کی اصل حقیقت بیان کی ہے۔ لوگ اس کو انبیاء کا قصہ سمجھتے ہیں، میں اس کو انسان اور خدا کی معرفت کا قصہ سمجھتا ہوں۔ بچھڑا ہوا انسان یعقوب ہے، محبوب یوسف ہے۔ آج انسان کی آنکھیں سفید ہیں، آج انسان غموں سے بھرا ہوا ہے، آج انسان فرسٹریٹڈ ہے، اس کو یوسف نظر نہیں آتا۔ لیکن دیکھو خدا کی قدرت، جب 40 سال کے بعد یوسف کی خوشبو آئی تو ہزاروں میل سے خوشبو سونگ کر کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ خدا نے کہا اندھی آنکھیں فرتدہ، لوٹ آئیں اس کی آنکھیں اندھی، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بینا ہو گیا۔
آج کا نابینا دل والا انسان کو اگر بینا ہونا ہے تو خود یابی کے سفر کے لیے اس کو ٹھان لینی چاہیے، وہ تب تک خدا یابی تک جائے گا۔ اس کا اصلی یوسف وہاں پر بیٹھا ہے، اس کو اپنے یوسف کو تلاش کرنا ہے، اس کی تجلیوں سے بہرہ مند ہونا ہے، اس کی معرفتوں سے بہرہ مند ہونا ہے، اس کے قرب کی طرف جانا ہے، یہاں سے اٹھ کر وہاں تک جانا پڑے گا۔ ابھی کے انسان کو کہو ورنہ تم روتے رہو گے، اور جتنی بھی صدیاں گزرتی جائیں گی تمہاری آنکھیں سفید ہوتی چلی جائیں گی، تمہارے دل پھٹتے جائیں گے، تمہارے فارم ہاؤس کام نہیں آئیں گے، دبئی کی سڑکیں کام نہیں آئیں گی، سوئٹزرلینڈ کے پھول کام نہیں آئیں گے، برمنگم کے دریائے ٹیمز کام نہیں آئیں گے، کوئی شاعر دل کو سکون نہیں دے پائے گا، کوئی بیٹا دل کو آرام نہیں دے پائے گا، کوئی دولت تم کو سکون نہیں دے سکتی، کوئی منصب تم کو سکون نہیں دے سکتا، تمہیں قرار نہیں آئے گا جب تک تمہارا یوسف تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ اپنے یوسف کو ڈھونڈیے، یوسف ایسے نہیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، 1000 دفعہ کہا کہ مولانا وہ ایک مصرع پڑھتے تھے، 1 کروڑ دفعہ پڑھا اور کروڑ دفعہ ہی مزہ آیا۔ شارت تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کے ٹونڈن جام دے دیں۔ یوسف تو یہاں ہیں، خدا تو یہاں بیٹھا ہے۔ کا اقرب، یہ بھی جس کو تو کہتا ہے قریب ہے، اس سے بھی میں زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ یہاں نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں خدا یہاں ہے، نہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ اقرب اور زیادہ اور زیادہ، یعنی قریب اصل ترجمہ یہ ہے کہ قریب ہی تو میں ہوں، باقی کچھ قریب تیرے ہے ہی نہیں۔ ہر شے بعید، بیوی بعید، بچے بعید، ماں بعید، مال بعید، اولاد بعید، ہر شے بعید بعید بعید۔ انی قریب، کہہ دے میں قریب ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا کل انی قریب، کل کی بات کی نہیں، فرمایا یہ جواب دیتے بھی کچھ وقت لگ جائے گا، 2 لفظوں کی بھی درمیان میں ہمارے جدائی نہ ہو یا فاصلہ نہ ہو، کہہ دے انی قریب، کل نہیں کہا، 90 عبادی، بندوں سے کہا کہ میں قریب، پر بندے اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، وہ بندے کہاں پر جا کر کے؟ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے ویرانوں میں، وہ نکل آئے اپنے ہی دل کے نہاں خانوں میں، جنگلوں میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور جی چلا گاہ میں جا رہے ہیں، وہ یہاں سے بستر اٹھا کے ادھر جا رہے ہیں، وہاں سے ادھر کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بس جا رہے ہیں، کہیں ٹھہر نہیں رہے ہیں۔ جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے ویرانوں میں، وہ نکل آئے اپنے ہی دل کے نہاں خانوں میں۔ محمد علی جوہر سے بڑھ کر اس امت کے اندر ابھی تک مودودی بھی نہیں پیدا ویسا ہوا جتنا درد مودودی کے قلم میں بھی جو درد انڈیلا ہے وہ حضرت مولانا محمد علی جوہر نے انڈیلا ہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں ان کے فراق میں 6 مہینے تک سڑکوں پر روتا رہا۔ مولانا کو کس نے پڑھنا؟ ان کی توحید جس قدر مضبوط تھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو خود یابی کا سفر کیجئے، اور خود یابی سے خدا یابی تک۔ دوسرا بات، دیگر یابی سے خدا یابی تک، اپنے سے خدا تک تو پہنچنا ہے ہی، لیکن دیگر مخلوقات کے ذریعے سے بھی خدا تک کا سفر کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اپنی صفات کی جلوہ گری، اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں آپ کے علاوہ اس نے اس کے اندر پیدا کی۔ آپ عالم اصغر ہیں، کائنات عالم اکبر ہے، آپ چھوٹا جہان ہیں۔ ہر انسان اپنے اندر ایک چھوٹا جہان رکھتا ہے، اور کائنات کی جو چیز بھی ہوگی وہ آپ کے اندر نظر آئے گی۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دریاؤں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر خون کی رگیں بھاگ رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مضبوط پہاڑوں کی مانند کوئی چیز نظر آئے تو آپ کو ہڈیاں نظر اس کے اندر آئیں گی۔ کائنات کے اندر کے پھول، پھل، رنگ، کائنات کی جتنی چیزیں، حیوانیت آپ کو اپنے اندر نظر، جب آپ حیوان بنتے ہیں تو بیٹیوں سے زنا کر گزرتے ہیں، ہر چیز آپ کے اندر نظر۔ اگر آپ فرشتہ چاہتے ہیں تو فرشتہ بھی آپ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ کبھی تہجد کے وقت زارو زاری اور اپنے گناہوں پر لیٹ کر خدا کے سامنے رونے کو سامنے لے آؤ، تم اس وقت فرشتے بن کر خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہو۔ جنوں انس و مخلوق، شجر و وحوش و طیور، حجر شجر، زمین آسمان، پھول پتھر، رنگ خوشبوئیں، جو موجودات کائنات اس میں رنگ و بو ہے، جو جہان حیرت ہے، سب کا سب تمہارے اندر موجود ہے۔ افسوس کہ تم نے کبھی اسے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اندھا بھی خدا کو کہہ سکتا تھا میں نے تو کائنات دیکھی نہیں، میں تجھ کو کیسے پاتا؟ فرمایا جب تو
جب تو مجھے تلاش کرتا تو اپنے قریب ہی پاتا، تو ہمیں اپنے قریب ہی پاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کو وہ جملہ کہا جس جملے کا نہ مول ہے نہ ترازو ہے دنیا میں تولا جا سکتا اس جملے کو۔ قرآن نے کوٹ کیا، انکوٹ کیا پیغمبر کے جملے کو، وہی بنا کر اتارا 14 صدیوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جس پر ابو بکر کو ایسا قرار آیا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد پورا عرب مرتد ہونے کو ہو گیا، زکات سے منکر ہو گیا۔ عمر جیسا آدمی بھی اپنی جگہ سے ڈگمگا رہا تھا جب ابو بکر نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں اتنا بہادر ہوا کرتا، اسلام پر مشکل آئی تو کمزوریاں دکھاتا ہے، کوئی نکلے نہ نکلے دین محمدی کو بچانے کے لیے ابو بکر تنہا نکل جائے گا سڑکوں پر اور اپنے دین کو بچا لے گا۔ کیوں؟ وہ غار ثور میں پیغمبر کی مائیت میں یہ بات جان چکا تھا کہ مائیت صرف جب ہوتا ہے آدمی تنہا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحزن ابو بکر ان اللہ معنا، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، دو ہم ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ یہاں پر تیسرا اللہ ہے۔ انسان کہتے اندھا بھی کہے گا خداوندا تو کہاں تھا؟ اللہ کے نبی کہہ گئے ان اللہ معنا، جب تنہائیاں ہوتی ہیں ہم ساتھ ہی تو ہوتے ہیں۔ فائنا انتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، ہوگا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہے۔ اندھے کو بھی سب کچھ ملے گا، خود یابی سے خدا یابی تک کا سفر کرنا پڑے گا، دیگر یابی سے خدا یابی تک کا سفر آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ سفر آسان نہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ نہ کوئی کہے کہ میں ایسے ہی چھلانگ لگا دوں، میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں، اس کی پوری جنت کی قیمت دینی پڑے گی۔ آفا حسبتم، تم نے یہ کیا خیال کر لیا، یہ بدگمانیاں کب سے پال لی کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ اس کے لیے مالوں کی قربانی کہا لا نبلونکم، ہم تو لے لیں گے تم سے، مال بھی تمہارے لے لیں گے، جانیں بھی لے لیں گے، پتر مرتے تمہارے جوان لے جائیں گے، تمہاری دولت بھی لے جائیں گے، خوف مسلط کر دیں گے کورونا کا اور تم ڈر کر گھروں میں بھاگ کر مسجدوں کو ویران کر جاؤ گے، ہم تب بھی تمہیں جانچ لیں گے۔ والجوع، قحط ڈال کے ٹڈی دل بھیجیں گے، بھوک میں آزما لیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو یا کہیں اور کھڑے ہو۔ یہ نہیں آسان، امت اس طرف آنا نہیں چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں لایا جائے، ہمارے درد کا درمان کیا جائے۔ ہم آپ کے درد کا درمان نہیں کر سکتے، ہم آپ سے معذرت کر سکتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم آپ سے التجا کر سکتے ہیں کہ حضور آپ جس راہ پر جانا چاہتے ہیں، اوکھے پینڈے، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا، عشق نے سواراں دا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کال کراراں دا۔ آپ تو اپنے بیٹے کو دین کے لیے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، حسین بیٹا دے رہا ہے۔ آپ تو ننھے سے بچے کو روزانہ رات کو بابا بلیک شپ سنا کر لوریاں سناتے ہیں، حسین علی اصغر کو دے رہا ہے۔ قیمت پے کرنی پڑے گی، اگر بڑی چیز لینی ہے، اچھی چیز لینی ہے، پائیدار ڈیوریبل لینا ہے تو قیمت پے کیجئے جناب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سستے میں مل جائے تو خدا سستے میں کسی کو نہیں ملتا ہے، وہ بھی کسی کو ملتا ہے۔ اس کی محبت نے تو لوگوں کو کنووں کے اندر الٹا لٹکوا دیا، لوگوں نے وہاں تلاش کرنے کو شروع کیا۔ اس کی محبت میں تو راہبوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو زنجیروں سے جنگلوں میں جا کر غاروں میں باندھ لیا اور ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے۔ کوئی رکوع کے اندر اس طرح تھا راہب اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور اس کا ڈانچہ رکوع میں ملا۔ کوئی سجدے میں تھا، وہ سجدے میں مر گیا۔ سنیاسیوں نے جوگ لے لیے، لوگ بن باس ہو گئے۔ بن باس کس کو کہتے ہیں؟ بن باس کیا ہوتا ہے؟ بن باس کیا ہوتا ہے کہ جنگلوں میں جا کے رہائشیں اختیار کر لی، بن باس ہو گئے، لوگ جا کے چھوڑ گئے دنیا کو۔ آپ چھوڑنے کے آپ تو بستر نہیں چھوڑتے، آپ کو جو ٹائم دیا جاتا ہے تو 6 گھنٹے لیٹ آتے ہیں عالم کے پاس، آپ کے پاس کیا پھر کہیں گے ایمان بڑھاؤ، کہاں سے ایمان لے آئے؟ ایمان بڑھانے کا نام نہیں ہے، پہلے لاؤ پھر بڑھاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ خدا یابی کے سفر کے لیے خود یابی سے خدا یابی تک اور دیگر یابی سے، یعنی دیگر دوسری چیزیں کہتے ہیں، دیگر یابی سے
خدا یابی تک. یہ 2 سفر آپ کو کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے تفکر کرنا پڑے گا. اتنا تفکر, یہ کیوں آیا سورج, یہ چاند کیوں آیا. ہر آنے والا دن آپ پر خدا کو کھولتا چلا جائے گا. مجھے ایک دوست پوچھتے تھے, کل ایک بچہ میرے پاس آیا, الحمدللہ پہلا بچہ جس نے مجھے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کے ٹاپر ہے, فزکس کا ٹاپر, اللہ کی طرف آ گیا. باپ کہتا ہے دنیا پڑھو, وہ کہتا ہے دین پڑھوں گا. ٹاپر. آپ کے تو نلائق بچے ہیں نا جن کی لاکھوں فیسیں دیتے ہیں گدوں کی, 33 نمبر لے کر پاس ہونے والے. ٹاپر. کاشف صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ دین سیکھنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا, مروڑنا پڑے گا. کئی دفعہ یہاں آنے کے بعد میں نے کہا بیٹا بات وہی ہے, یہ علاج, یہ پرہیز, یہ دوا, یہ کرنی پڑے گی. سوچ کر فائدہ. پہلی دفعہ کسی نے آ کر کہا کہ پوری تفہیم القرآن میں نے پڑھ لی اور اس میں سے اس نے اتنے سوال نکالے کہ مجھے بھی سوال دیتے ہوئے اپنے آپ کو زور لگانا پڑتا تھا. ایسے سوال اٹھائے, مزہ آ گیا اور مکمل کر لی. میں اس کو تبریک اور مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کے پہلے سفر میں یہ پڑھا. پہلی جو چیز اس نے پڑھی اور اس میں سوال اٹھائے اور اسی میں ایک موضوع گفتگو, پتہ نہیں ہم نے ابھی شیئر کیا ہے یا نہیں کیا, کل اسی موضوع پر گفتگو ہوئی ہماری خدا کے موضوع پر. اس نے مجھ سے آخری بحث چاہی تو میں اس میں بھی یہی کہا ہے کہ محنت, تفکر. اور میں نے مجھے پوچھتے تھے کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. میں نے کہا میرا قرآن پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ میں تفسیر لے کے گڑ کے پڑھتا رہوں. جتنی دیر میں نے اپنی زندگی سفر کی کر لی. اب ہر قرآن کی آیت روزانہ ایک لفظ مجھ پہ دہشت اتارتا ہے, خدا کی دہشت اتارتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے پوچھ کر رہیں گے, اور ہر لفظ مجھے جو ہے وہ میرے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. یہی دہشت ہے جو اس کے اللہ نے فرمایا کہ خشیت اگر میرے علم سے نہیں آئی, ڈرا نہیں بندہ, ڈرا نہیں, تو فرمایا وہ عالم نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا عالم ہی مجھ سے ڈریں گے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈرے گا. یہ قرآن میں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں خود یابی سے خدا یابی تک اور دیگر یابی سے خدا یابی تک کے سفر کو آسان فرمانے کی توفیق اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تفکر و تدبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا. بہت بڑے ایک عالم دین تھے, ان کا ٹیلی فون آ گیا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا ان کی کال کو بند کرنا. بہت ہی بڑے ہیں, بہت معروف ہیں, بڑا نام ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کاش صاحب یہ مسئلے 3 حل نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا یہ بھی کر دیتے ہیں. اور میں نے ان کے کرنے بڑے راضی ہوئے, کہتے پھر ناراض ہیں کہ آپ آتے نہیں. تو اس وجہ سے میں یہاں پہ لیٹ ہو گیا, ورنہ میرا ارادہ پورا تھا اپنے ٹائم پر ہم آ جائیں, ان سے بات ہوتی. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اتوار کے روز میں درس قرآن پاک ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ پھر سے نوکری, ویلے بیٹھ بیٹھ کے تیری نوکری کھائی تو ہیں, مزے تو آتے ہیں, لیکن مزہ نہیں آتا جب تک تیرا ذکر نہ ہو. اور ذکر, میری ایک بات یاد رکھ لیں, اگر آپ نے کبھی, آپ کو شاید عادت نہیں ہے ذکر جلی کی عادت نہیں ہے, باواز بلند نہیں آپ نے کبھی منہ میں پڑے کرتے رہتے. باواز بلند جو ہے نا, وہ یہ جو گانے ہوتے ہیں نا, یہ باواز بلند محبت کا اظہار ہوتے ہیں. تو رہے نہ رہے, اونچی اونچی آواز پہاڑیوں میں, یہ وادیاں, یہ حسن کی شتابیاں, پتہ نہیں وہ. تو آپ باواز بلند عادی نہیں ہیں, اندر ہی پڑی جاتے ہیں. کبھی گھر میں کلے کونے میں بیٹھ کے نا کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے, تو یہ جمعہ, یہ درس, یہ باواز بلند ذکر ہے اللہ کے. کبھی آپ تنہائیوں میں باواز بلند, آپ کی روح کو لطف آئے گا, یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پھر یہ بھی سنتے ہیں, وہ اندر سنتا ہے, یہ سنتے ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا آج کس کا ذکر جاری ہے. تو حضرت داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث تھے, اور ان سے بڑا وہابی کوئی نہیں پاکستان میں ابھی تک پیدا ہوا یا ہندوستان میں, سید ابو بکر غزنوی کے والد گرامی, پرانے اہل حدیث,
ان کی مسجد تقویت الاسلام لاہور ہے، داتا صاحب کے مزار کے پاس، وہاں ذکر ہوتا تھا. یہ سارے جتنے بڑے مولوی ارشاد اللہ قصری یہ وہاں جاتے تھے. تو ابھی ان کی ایک کتاب میرے پاس آئی، وہ میاں عبد الوہی صاحب نے کتابیں مجھے چند دی تحفہ، اس میں وہ ایک آ گئی. میں نے کہا پڑھی میں نے ساری تھی، ایک اس میں سے وہ میرے ہتھے چڑھ گئی، میں بڑی دیر سے اس کو بھی پڑھا تھا، لیکن میں کہتا یار یہ کتاب اوسو کے چھپی بعد میں چھپی، تو طلب تھی وہ آ گئی تو اس کے اندر ان کے جو فارسی شاعری کا انتخاب میں نے دیکھا، مزہ آ گیا. خدا سے محبت کی اخیر ہی کر دی ذکر کرنے میں، اتنا اللہ سے پیار کرتے تھے. تو اتوار کا جو ذکر ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا دوبارہ سے. تو آپ ویسے اپنے گھر میں نا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ تنہائی میں پڑھیں، ذرا دھیمی سی آواز سے پڑھ لیں. شرم آتی ہے نا، گناہ تو اونچی اونچی آواز سے کرتے ہیں، شرم آتی ہے اللہ کا نام لیتے ہیں. تو یہ کیا کرے، کوئی بدعت نہیں، جو بدعت کے میرے پاس پکڑ کے لے کے آئے اسے میں سے پوچھتا ہوں وہ کون کہتا ہے بدعت، ٹھیک ہے نا. خود تراویاں پوری پڑھاتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے جس کو نبی نے روکا ہے. ہمارا یہ آپ ذکر کر لیا کریں اس طرح سے. دوسرا ماس صاحب نے کہا کہ ان کا بھتیجا ہے تو بڑی دیر سے وہ ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج 8واں دن ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. تو ہم اسی جمعے میں یہ کہتے ہیں اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اسے ہوش میں لیا، اسے اللہ اپنے والدین کے پاس دوبارہ گھر والوں میں جمع فرما، بچے اس سے مستفید ہوں، یہ بھی خوش ہوں اس سے. اللہ آپ جوانیوں کے اندر بیمار بھی کرتے ہیں، تندرست بھی کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، آپ نے بیمار کرنا ہے، آپ نے حکم دے دینا ہے. بیماری کس شے کا نام ہے؟ ایک لشکر کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ بھائی، وہ بندہ بڑی دیر سے رجوع نہیں کر رہا ہماری طرف، اس کو جا کر کہو کہ ہماری طرف رجوع کرے. وہ بندہ آ کے بیٹھ ہی جاتا ہے آپ کے پاس، جاتا ہی نہیں ہے. تھانے والے کہیں کہ یہ ہمیں بھیجے وہاں سے کہ یار پہلے یہ بندہ ڈیلی سلام کرنے آتا ڈی ایس پی، جا ذرا جا کے آج بیٹھ ہی نہیں ان کے گھر. تو بندہ تانگ ہی پڑتا بھی یار یہ جائے میں آ جاؤں گا. تو بیماری بھی اس طرح آ کے اللہ میاں کا سپاہی ہے، وہ آ جا کے بیٹھ جاتی، کہتی ہاں جی. جب تک بندہ نہ کہتا یہ ہائے اللہ میں مر گیا، اللہ مجھے رام دے دے، وہ اٹھ کے آ جا، آ گیا چیتا ساڈا، تو بندے کو یاد آ جاتی ہے. تو یہ سب اسی کی. تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. صحت والی جو اللہ صحت کے کرندے کو اور قاصد کو بھیج دے اس بیماری والے کو کہ تو واپس آ جا. کالے کپڑے جو تو نے پہنے بندہ ڈر گیا، وردیاں بدلا دو، تو جناب وہ بندہ بدل کے آ جاتا. اتنی سی تو بات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کے قرب میں جانے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھا کریں، آپ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. یہ خطبے اب لکھے جا رہے ہیں، وہی لڑکا لکھ رہا ہے ماشاءاللہ، سارے لکھ لیے اور مجھے پتہ بھی نہیں. تو میں نے کہا لکھ لو، جیسے بھی تم چاہو اس کو ایڈٹ کر لو، پڑھا کے مجھے تو پھر چھاپ دینا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جو ہے ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے. اتوار کو جو ہے وہ درس مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کی نماز آپ یہیں پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھ کر آپ جائیں گے. جو روٹین ہے ہماری اسی میں دعا کرے اللہ مجھے ہمت طاقت عطا فرمائے. میں بھی مطلب کافی پچھلے دنوں بیمار رہا ہوں، بلکہ 2 مہینے ہی رہا ہوں شدید. تو اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، کیسے ان کو میں فیصلے کرنے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاس من امور المسلمین، اللہم اصلح کل فاس من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.